ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند نزع کی حالت میں ہے اور مر رہا ہے، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، اس سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک صحابی بھی ہو اور کلمہ بھی نہ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا پڑھ۔ آگے سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جا رہا۔ ارے دیکھو، پڑھانے والے اللہ کے نبی ہیں اور پڑھنے والا صحابی رسول ہے، بول بھی رہا ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ کہا بلوا اس کو۔ ماں آئی۔ ماں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں سے فرمایا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، تو اس کو معاف کر۔ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، یہ بہت نیک بچہ ہے، تہجد گزار بھی ہے، کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے اور نفلوں میں قرآن پاک پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن بس یہ مجھ سے جب بولتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے، اور ایسے میں ایسا ہوتا ہے جیسے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے اس کا، اس اپنے بچے کا بس یہی ایک دکھ ہے، یہی ایک درد ہے۔ دیکھو آج ماں کو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، بلکہ کئی جگہ سے تو ایسا بھی ہے کہ لوگ ماں کو، بیٹے ماں کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر صرف لہجے کی بات ہے، زبان سے بدتمیز ہو کے بولنے کی بات ہے، تمیز کے دائرے سے باہر آنے کی بات ہے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں بتایا گیا۔ بس یہی ایک ماں نے کہا کہ یہ میرے سے جب بھی بولتا ہے بہت بدتمیز ہو کر بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں۔ تو اس کے بعد دو روایتیں، ایک میں تو آپ نے فرمایا لکڑیاں منگاؤ، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لکڑیاں کیوں منگانی؟ فرمایا اس کو جلا دے تو معاف جو نہیں کرتی، جان نہیں نکل رہی اس کی۔ تو دوسری روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ برداشت کرے گی، دیکھے گی کہ میں اس کو جلا دیا جائے؟ کہتے نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا نہیں کر سکتی، یا میں ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ مرنے کے بعد تو سیدھا اللہ کی عذاب میں، اس کی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ عورت، وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو اس کی کوئی سفارش نہیں کرتی؟ اور میں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی سفارش بھی کرتی ہوں، میں اس کو معاف بھی کرتی ہوں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ماں کی زبان اطہر سے معافی کے الفاظ سنے تو آپ نے اس بچے سے مخاطب ہو کے فرمایا بیٹا پڑھ کلمہ۔ تو بچے نے کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر لیتی، روح پرواز کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، دفن میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، والدین کی نافرمانی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت،
اس کا نہ روزہ قبول، اس کا نہ صدقہ قبول، اس کی نہ کوئی عبادت قبول. تو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ آپ کو بڑے بڑے عہدے دے، اللہ آپ کو بڑی بڑی شانیں دے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کاروبار دے، لیکن یارو بچوں والدین کا احترام کرو. اگر والدین کی عزت نہیں کی، اگر والدین ناراض رہ گئے تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا، سارا کچھ گنوا بیٹھو گے، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو، اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، والدین کے آگے اونچی آواز سے بھی نہ بولو، ان کا بڑا ادب و احترام ہے. آپ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ میرا مرا اللہ آپ سب کو اپنے اپنے والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اللہ آپ سب پر اپنی خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے والدینوں کو ہم پر راضی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.